सुनो कहानी, सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, प्रोग्राम लेकर हाजिर एक मर्तबा फिर, जिस प्रोग्राम का नाम है सुनो कहानी प्रोग्राम है। इंटरेस्टिंग सा, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, प्यारा सा, अच्छा सा, और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में एक कहानी भी सुनते हैं। आज भी इंशाल्लाह कहानी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज जो हम कहानी सुनेंगे इंशाअल्लाह उसका जो मॉरल होगा वो मैं पहले आपको बताता हूँ, ठीक है। कहानी सुनने के बाद हमें ये मालूम होगा कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह पाक भी आपकी मदद करता है। दूसरों की मदद करने वालों की अल्लाह पाक मदद करता है। इंशाल्लाह ये आज कहानी का मॉरल है, लेसन आज यही मिलेगा, सबक यही मिलेगा। और कहानी कैसी है, किन की है, ये आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, कहानी है एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, जिनका नाम हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपके बारे में आता है कि आप एक मर्तबा घर में जब दाखिल हुए तो आपकी बीवी यानी वाइफ आपसे कहती हैं कि घर में आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया है और खाने के लिए भी कुछ नहीं है। घर में आटा जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है और खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। अब इस पर हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी बीवी से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ रकम मौजूद है? तो वो जवाब में कहती हैं कि 1 दिरहम है। कितना है? 1 दिरहम। 1 दिरहम। और वो कैसे आया? वो मैंने जो ऊन बेचा तो उससे 1 दिरहम आया। माजिद भाई, ये ऊन क्या होता है? ऊन क्या होता है भाई? ऊन क्या होता है? दुम्बा ऊन होता है? नहीं भाई, दुम्बा ऊन नहीं है। नहीं, इसका गोश्त खा लेते हैं। हाँ, दुम्बे का गोश्त तो खाते हैं, लेकिन आपने देखा दुम्बे के ऊपर वाइट बाल होते हैं ना, रुई की तरह के। तो वो जो बाल होते हैं वो होते हैं ऊन। क्या होते हैं? ऊन। तो उन्होंने ऊन बेचा था, ठीक है। ऊन बेचकर उन्होंने 1 दिरहम हासिल कर लिया था। अब होता क्या आगे? अब कहानी तो सुने पहले आप पूरी। हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी बीवी से वो 1 दिरहम लेते हैं और बाज़ार जाते हैं खाना खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए? खाना, आटा खरीद के लाएं ताकि घर में खाना बने। प्यारे बच्चों, अब जब वो बाज़ार की तरफ जाते हैं, बाज़ार में पहुंच जाते हैं हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और आटा ख़रीदने लगते हैं, तो इतने में आपके पास एक फ़कीर आता है। कौन आया? फ़कीर आया। फ़कीर क्या मांगेगा? पैसे मांगेगा। वो फ़कीर आता है और कहता है कि ये दिरहम मुझे दे दो, ये दिरहम मुझे दे दो। प्यारे बच्चों, उनके पास कितने दिरहम होते हैं? 1 ही दिरहम होता है। अगर वो ही दे देंगे तो उनके पास तो बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो नहीं देते, पहली बारी में वो नहीं देते और दूसरी दुकान पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर कुछ खरीदने लगते हैं, दोबारा फ़कीर आया था वही, फिर कहता है मुझे दे दो, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे दे दो। इस तरह की बातें करता है। अब वो जहाँ भी जाए वो फ़कीर पीछे आ जाए, पीछा करता रहे, छोड़ता ही नहीं आपको। तो प्यारे बच्चों, अब वो फ़कीर पीछा करता रहता है कि बिल आखिर हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो दिरहम जो होता है आपके पास वो फ़कीर को दे देते हैं। अब फ़कीर को दे तो दिया, अब खुद परेशान हो गए। अब घर कैसे जाएं? ये घर वालों को तो कह कर आए थे क्या लेकर आएंगे? आटा लेकर आएंगे रोटियों के लिए, और पैसे थे नहीं। अब पैसे ख़त्म, दिरहम जो था वो किसको दे दिया? फ़कीर को दे दिया। अब हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह परेशान, टेंशन में, यही सोचते सोचते आप एक लकड़ी की दुकान पर पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? लकड़ी की दुकान पर। तो प्यारे बच्चों, लकड़ी से मुराद यहाँ पर है कारपेंटर की दुकान। किसकी दुकान? कारपेंटर वो होता है जो लकड़ियाँ काटता है, लकड़ियों का काम करता है ना। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देख लें कभी गुजरे, ठीक है, वरना अपने अब्बू से पूछेंगे तो बता देंगे घर वाले कि कारपेंटर जो है लकड़ियाँ काटता है। अब कारपेंटर की दुकान पर जाते हैं हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी।
وہاں کیا کرتے ہیں, وہاں ایک بوری لیتے ہیں تھیلا, اور اس میں لکڑیوں کا جو چورا ہوتا ہے, چورا, ٹھیک ہے, لکڑیاں کٹتی ہیں نا تو اس کے اوپر سے لکڑیوں کا ایک یوں سمجھ لیں آپ چورا بنتے بنتے وہ نرم ہو جاتا ہے بالکل نا, اتنا سارا ڈھیر بن جاتا ہے. کارپینٹر کی دکان آپ جب بھی جائیں گے نا تو اتنا سارا وہ چورا رکھا ہوا ہوگا لکڑی کا, ایسے گول ہوا ہوتا ہے اور وہ بہت نرم ہوتا ہے. تو اس کو آپ تھیلے میں بھر لیتے ہیں, لیکن لائے کس لیے تھے تھیلے کو؟ آٹے کے لیے. اور بھر کیا لیا اس میں؟ لکڑی کا چورا. اب پیارے بچوں کیا ہوتا ہے, اب حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس تھیلے کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں. اب جیسے ہی گھر پر پہنچتے ہیں, اچھا راستے میں ٹینشن ہوتی ہے نا, کیونکہ ان کو تو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے, بھیجا تو آٹا لانے کے لیے تھا اور گھر میں کھانا ہے, ٹھیک ہے, گھر والوں نے بھی کھانا ہے, میں نے بھی کھانا ہے, کیا کریں گے؟ جب اب لکڑی کا چورا بھر کے لے کر تو جا رہے ہیں, لیکن جب وہ دیکھیں گے تو پھر کیا ریئیکشن ہوگا ان کا آپ سامنے سے. اب اسی سوچ میں آپ اتنے میں گھر پہنچ جاتے ہیں. تو پیارے بچوں گھر پہنچتے ہیں تو آپ کی بیوی جو ہوتی ہیں دروازہ کھولتی ہیں اور وہ جو تھیلا ہوتی ہیں وہ آپ سے لے لیتی ہیں. آپ وہ تھیلا دیتے ہیں, گھر کے اندر نہیں آتے بلکہ باہر سے واپس چلے جاتے ہیں اور کچھ کہتے نہیں ہیں, بس چلے جاتے ہیں گھر سے باہر, اندر داخل نہیں ہوتے. اچھا ان کی بیوی کو پتہ نہیں ہوتا, جو وائف ہوتی ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس تھیلے میں آٹا ہے یا لکڑی کا چورا ہے, تو وہ تو لے لیتی ہیں اور یہ آ جاتے ہیں باہر. اچھا یہ پورا دن گھر ہی نہیں جاتے, اسی ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ جب وہ تھیلا کھولیں گی تو پھر کیا ریئیکشن ہوگا, اس میں تو لکڑی کا چورا ہے, آٹا تو ہے ہی نہیں. اور دوسری طرف گھر میں کیا ہوتا ہے, جیسے ہی حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وائف بیوی جب وہ تھیلا کھولتی ہیں پیارے بچوں تو دیکھتی ہیں کہ وہاں تو بالکل صحیح آٹا ہے. کیا ہے اس میں؟ بہت عمدہ آٹا ہے, بہترین آٹا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کیا کرتی ہیں, وہ کھانا بنانے لگ جاتی ہیں. کیا کرتی ہیں بزرگ کیا کرتے ہیں پھر؟ تو بزرگ تو ابھی باہر ہے نا حمزہ بھائی, کہاں پر ہے وہ؟ باہر ہیں گھر سے. تو پھر کیسے کیا؟ تو ابھی بتاتا ہوں نا کیا کرتے ہیں, صبر تو کریں آپ. وہ ہوتا ہے کیا, اب ان کے پاس تو آٹا آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا وہ کھانا بنانے لگ جاتی ہیں. رات کو جب رات ہو جاتی ہے تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بالکل آہستہ سے گھر میں داخل ہوتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں آ گیا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور جیسے ہی جا رہے ہوتے ہیں اندر تو اتنے میں آپ کی جو زوجہ ہوتی ہیں بیوی, وہ آپ کے سامنے کھانا لگا دیتی ہیں, دسترخوان لگاتی ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے. اور جیسے ہی وہ عمدہ بنی ہوئی روٹیاں لے کر آتی ہیں سامنے تو وہ تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ آٹا, یہ روٹیاں بنی کیسے ہیں. تو پوچھتے ہیں کہ یہ روٹیاں کہاں سے بنائیں؟ تو کہا جو آپ نے آٹا دیا تھا اس سے روٹیاں بنائی ہیں. تو اب حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات سمجھ جاتے ہیں, ان کو ریئلائز ہو جاتی ہے کہ چونکہ میں نے وہ درہم کس کو دے دیا تھا؟ فقیر کو دے دیا تھا, اللہ کی راہ میں میں نے صدقہ کر دیا تھا, دوسرے کو دے دیا تھا, اس کی مدد کی تھی, تو اللہ پاک نے میری بھی مدد کر دی. اور وہ جو لکڑیوں کا چورا تھیلے میں تھا وہ کس میں بدل گیا؟ آٹے میں بدل گیا. تو پیارے بچوں اس پر حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں. تو کہانی بہت زبردست تھی اور امید ہے کہ آپ کو سننے میں مزہ بھی آیا ہوگا, اچھی بھی لگی ہوگی. اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے پیارے بچوں؟ سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک بھی ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے. جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں اللہ پاک ان کی مدد کرتا ہے. لیکن آپ تو اب سارے چھوٹے بچے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگ تو اس طرح پیسے کسی کو اپنے نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ کسی کو دیکھیں غریب ہو اور آپ چاہتے ہیں اس کی مدد کرنا تو آپ اپنے پیرنٹس کو بتائیں. کس کو بتائیں؟ اپنے والدین کو بتائیں گے انشاءاللہ. کبھی پیسے دے کے غریبوں کو والدین کو آپ بتائیں گے تو انشاءاللہ وہ اس کی آپ پرابلم سالو ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے وہ مدد کر دیں ڈائریکٹ, ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ نے کرنا, لیکن اپنا یہ ذہن بنانا ہے پیارے بچوں کہ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ پاک بھی اس کی مدد کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے, بٹھا لیں. تو پیارے بچوں اس کے اگر یہ ہم طریقہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا ہمیں, ٹھیک ہے, اور دوسروں کی غریبوں کی مدد بھی ہو جائے گی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اچھے انداز میں غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی مدد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. چلیں بھائی کوئی سوال شاہ صاحب؟ ماجد بھائی اس میں آٹا کہاں سے آیا؟ کس میں؟ تھیلی میں. تھیلی میں. تھیلی میں آٹا کیسے آیا؟ چلیں بھائی, وہ تو تھا لکڑیوں کا چورا آٹے تھیلے کے اندر. تو اللہ نے ان کی مدد کی, اللہ نے ان کی مدد کر دی.
کیا بات ہے عمر بھائی, صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ نے اس کی مدد کر دی, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مسلمان کی, فقیر کی مدد کی تھی. زبردست بھائی عمر بھائی, یہ مدد تھی نا, کیا تھی؟ ایک مدد تھی. تو اللہ پاک تو جو چاہے کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ لکڑی کو آٹا بنا دے, لکڑی کے چورے کو بنا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں, یہ تھی اللہ پاک کی طرف سے مدد حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول بھی فرمائے, کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرمائے. کڈز مدنی چینل آپ دیکھتے رہیں. پیارے بچوں, اگر آپ ہمارے پچھلے ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو کڈز مدنی چینل کے نام سے یوٹیوب چینل ہے آفیشیل, وہاں جا کر آپ سنو کہانی انشاءاللہ سرچ کریں گے تو اللہ نے چاہا تو پچھلے ایپیسوڈز بھی آپ کے پاس آ جائیں گے, اور کہانیاں بہت اچھی اچھی ہیں, سنیں گے انشاءاللہ, بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی جلدی 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 سنو, کہانی سنو, کہانی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.